بسم اللہ الرحمن الرحیم. راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. جناب ناصر مرزا صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ایکسپو کی اور مینلی کنسٹرکشن انڈسٹری کی، تو اس کی بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور پھر جو میں نے جو سٹالز پہ گیا اور جو ادھر سے مجھے ان پٹ ملی، اور ایک آپ کی بھی ان پٹ ہے کہ یہ کنونشن سینٹر کو اسلام آباد میں ایک ایکسپو سینٹر بنا دیا جائے. اس کا بھی میں انشاءاللہ یہ بڑی اچھی سجیشن ہے اور اس کی میں ابھی کنسلٹ کروں گا اپنے کیبنٹ ممبرز کو، اور میں پھر انشاءاللہ اس کے اوپر فیصلہ کروں گا. دیکھیں جی، سب سے پہلے میری ویژن کیا پاکستان کی، تاکہ جب میں آپ کو ویژن بتا دوں تو اس کے اندر پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا چیزیں اس ویژن کے اندر فٹ کرتی ہیں اس ویژن کو پہنچنے کے لیے. تو سب سے پہلے ویژن پاکستان کی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو غربت سے نکالیں. ہماری تقریباً 40% آبادی ہے جس میں 25% غربت کی لکیر سے نیچے ہے، اور تقریباً 20 یا 25% جو کہ بالکل اس کے قریب ہے. تو میرا جو سب سے پہلا ایم ہے کہ ہم کیسے ان کو اوپر اٹھائیں. دوسری ویژن ہے پاکستان کی کہ ہم اپنے ملک کی دولت کیسے بڑھائیں، ویلتھ کریٹ کیسے کریں. ملک میں ہم کیسے یہ ملک جو کہ ایک وقت پہ 60s میں جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو یہ بڑی تیزی سے ملک آگے جا رہا تھا. یہ سارے جو آج ایشین ٹائیگرز ہیں یہ پاکستان کی طرف دیکھا کرتے تھے. ملیشیا نے آ کے پاکستان سے سمجھا کہ کیسے آگے بڑھنا ہے. ساؤتھ کوریا نے پاکستان کا فرسٹ 5 ایئر پلان آ کے اسٹڈی کیا. تو ہم وہ ایک ماڈل تھے ڈیولپمنٹ کے، اور پھر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس ملک کو نیچے جاتے دیکھا. تو جو سیکنڈ چیز یہ ہے کہ پاکستان کو کیسے اس مقام پہ لے کے جائیں جو اس کا پوٹینشل ہے. بہت پوٹینشل ہے اس ملک میں، کیونکہ اگر پوٹینشل نہ ہوتا تو ایک وقت پہ تیزی سے اوپر نہ جا رہا ہوتا. ہمارے ادارے آؤٹ سٹینڈنگ نہ ہوتے، پی آئی اے بڑی ایئر لائن نہ ہوتی، ہماری اس وقت بینکرز اگر وہ نہ نیشنلائزیشن ہوتے تو ہمارے بڑے آؤٹ سٹینڈنگ بینکرز تھے جنہوں نے جا کے BCCI دنیا کا ایک ٹاپ بینک بنا دیا. تو بینکرز تھے تو بنا. تو ہر چیز میں پاکستان ایک وقت پہ بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا. تو ہم کیسے اس کو واپس ادھر لے کے جائیں جو اس کا اصل مقام ہے، اور اس میں کیا کیا قدم اٹھانے ہیں اس کو وہاں لے جانے کے لیے. اور پھر اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ ایک ملک خوددار ملک بنے. یہ جو ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، کبھی IMF کے پاس 20 دفعہ IMF کے پاس جا چکے ہیں کیونکہ ہم اپنی اکانومی مینیج نہیں کر سکے. اور پھر ایک چھوٹا سا طبقہ اتنا امیر ہو گیا ہے کہ ان کے لیے باہر، یعنی میں کیونکہ میرا باہر بڑا جانا ہوتا تھا، کرکٹ کی وجہ سے باہر جاتا تھا. پھر میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے باہر پاکستانیوں سے پیسے اکٹھے کرتا. تو وہاں امیر ترین پاکستانی ہوتے تھے، وہ پیسہ ان کے پاس ہوتا تھا، اور وہ یعنی آپ امیجن نہیں کریں گے کہ پاکستان کے یہ حالات ہوں کہ اس کو قرضے لینے پڑے اور امداد لینے پڑے. تو لوگ امیر لیکن ملک غریب. تو یہ بھی ایک امبیلنس ہے کہ ایک سسٹم جب کرپٹ ہو چکتا ہے تو یہی ہوتا ہے. پھر نیچے غربت ہو جاتی ہے، تھوڑا سا طبقہ امیر ہو جاتا ہے، نہ وہ ٹیکس دیتا ہے، وہ آرام سے عیاشیاں، لنڈن میں ان کی چھٹیاں، ہالیڈیز، باہر شاپنگ. لیکن عام آدمی جو ہے وہ اپنی بنیادی ضروریات مشکل سے پوری کرتا ہے. تو ایک کرپشن کا یہ سسٹم بن جاتا ہے. یہ سارے وہ ملک جدھر حکمران اور ان کی رولنگ ایلیٹ کرپٹ ہوتی ہے، ان سارے ملکوں کے اندر یہی حالات ہوتے ہیں. وسائل کے باوجود غربت ہوتی ہے اور تھوڑا سا طبقہ بڑا امیر ہوتا ہے اور ان کے باہر بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں. یہ ساری ڈیولپنگ کنٹریز کی یہی سٹوری ہے. تو یہ اس کو کیسے چینج کرنا ہے، تو یہ ایک میرا بڑی ویژن ہے. یہ تو جو آخری چیز ہے، یہ تو رول آف لا، قانون کی بالادستی بجائے طاقت کی بالادستی، وہ قائم کر کے، انصاف قائم کر کے تو یہ چینج آئے گا.
بڑی سطح کے اوپر، لیکن نیچے سے جو لوگوں کو اٹھائیں گے اس کے بڑے طریقے ہیں۔ ایک تو ہم پورا احساس پروگرام لے کے آ رہے ہیں، ابھی جنرل حیدر نے مینشن کیا کہ کامیاب پاکستان انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، یہ ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ایک مثال بنے گی کہ کیسے ایک قوم اپنے کمزور طبقے کے اوپر اٹھاتی ہے۔ اس کے اندر جو ہم کام کر رہے ہیں کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ہوئے کہ ہم نے، اور یہ انشاءاللہ 9 تاریخ کو ہم بڑے دھوم دھام سے لانچ کر رہے ہیں۔ اور یہ پروگرام میں کیا ہوگا کہ جو ہمارا 40% نیچے طبقہ ہے، ہر خاندان کو، ہر خاندان آپ یہ دیکھ لیں، یہ بڑا ایمبیشس پروگرام ہے، ہر خاندان کے لیے ایک خاندان کے فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے گی۔ خاص طور پہ اب جو آئی ٹی کا سیکٹر ہے، اس میں بڑی جلدی آپ لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں اور بڑی جلدی وہ پیسے کمانا شروع کر سکتے ہیں۔ ایک خاندان کے اندر ہیلتھ کارڈ جائے گا۔ ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ 10 لاکھ روپے میں کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ خاندان کے فرد اپنا علاج کروا سکتا ہے مفت۔ تیسری چیز کہ سستے سود کے بغیر قرضے دیے جائیں گے۔ اگر شہر میں ہیں تو وہ اپنی کوئی دکان یا اپنی کوئی جو بھی اس قرضے پہ کر سکے، اپنا کاروبار کر سکے، اور اگر دیہات میں ہیں تو وہ ایک کسان کے لیے وہ سود کے بغیر ایک فرد کو قرضہ ملے گا۔ اور پھر جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، یہ پاکستان میں ابھی تک روٹی کپڑا مکان کی تو بات ہوئی تھی، لیکن کبھی اس کے اوپر کام نہیں ہوا۔ اب ہم مائکرو فائنانس کے ذریعے اس ایک خاندان کے لیے اس کو ہم فائنانس کریں گے اپنا گھر بنانے کے لیے۔ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ لوگوں کے پاس کیش نہیں ہوتا گھر بنانے کے لیے، تو ہمارے شہروں کے اندر یہ پھیلتی جا رہی ہیں کچی آبادیاں۔ کراچی تقریباً 40% کچی آبادی بن چکا ہے۔ اور کیسے لوگوں کے پاس جب کیش نہیں ہوگا اور کیش کے بغیر گھر نہیں بنا سکتے، تو یہ جو ہم نے بڑی جدوجہد کی اس قانون کو عدالتوں سے نکالنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں فور کلوجر لا، جب تک قانون نہیں ہوگا کہ اگر کوئی قسط نہیں دیتا تو اگر وہ بینک ایکشن نہیں لے سکے گا اس کے اوپر، وہ قرضے ہی نہیں دیں گے۔ تو اس لیے پاکستان میں ہاؤس فائنینسنگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ 0.2% پاکستان کے اندر اب تک گھروں کے لیے قرضے دیے جاتے ہیں۔ ہندوستان جو ہمارے ساتھ ہی ادھر بھی بڑے مسئلے ہیں، وہاں 10% پہنچ گئے، اور ملیشیا میں 30% ہاؤس فائنینسنگ ہے، اور یورپین امریکہ 80% سے اوپر ہے وہاں۔ تو ہمارے ملک میں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہاؤس فائنینسنگ کا۔ تو یہ 2 سال ہمیں لگے اس قانون کو، بڑی محنت سے یہ فائنلی قانون پاس کیا گیا۔ تو اب اس سے پہلی دفعہ پاکستان میں موقع ملے گا اس طبقے کا جس کے پاس کیش نہیں ہے گھر بنانے کا، ان کو اب ہم چانس ملے گی کہ وہ بینک سے پیسے لے کے تو اپنے گھر بنا سکیں۔ اور پھر جو نچلا طبقہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے اس کو۔ ہم ان کے لیے 5 مرلے کے اوپر ہم نے پورا پلان بنایا ہوا کہ ہم صرف 5% سے اوپر سود نہیں جانے دیں گے۔ 5 یا 3؟ ہاں نہیں، کامیاب پاکستان میں تو بالکل ہم ان کو سود کے بغیر قرضے دے رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو کہ ہم چھوٹے لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے ہم نے فریز کیا ہوا ہے 5%۔ ہاں، سو ہم نے 5 اور 3% کے اوپر فریز کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو سبسڈائز کریں گے، گورنمنٹ اس سے اوپر سارا اٹھائے گی انٹرسٹ، تاکہ لوگوں کے اوپر مثلا ہماری کوشش یہ ہے کہ جو خرچہ ایک عام گھر کرتا ہے کرائے کے اوپر، بجائے کرایہ دینے کہ وہ قرضوں کی قسطیں دے کے گھر اپنا بنا لے۔ تو یہ ایک انشاءاللہ پاکستان کی ہاؤسنگ میں آپ دیکھتے رہیں گے بہت بڑی ریولوشن آ رہی ہے۔ اور اس سے پھر ایک تو سب سے بڑا کام کریں گے کہ عام لوگوں کے لیے گھر اپنی چھت ہوگی، لیکن اس سے بڑا یہ ساری انڈسٹری اٹھ جائے گی
کنسٹرکشن کے ساتھ 30 ابھی جو میں نے دیکھے ہیں ڈفرینٹ ٹائلز ہیں، نلکے، جتنے بھی دروازے، یہ ساری جو انڈسٹریز ہیں وہ سب چلنی شروع ہو جاتی ہیں جب کنسٹرکشن اٹھتی ہے. تو یہ میرا کوشش یہ ہے کہ ملک کو لوگوں کو روزگار بھی ملے، کیونکہ کنسٹرکشن چلے گی. سب سے زیادہ شہروں میں روزگار کنسٹرکشن سے ملتا ہے. پھر ویلتھ کریشن ہو، کیونکہ اس سے ساری اکانومی چلنی شروع ہو جاتی ہے. ملک میں انشاءاللہ جو ہماری ٹیکس کلیکشن کی آپ نے بات کی، جب اکانومی چلے گی تو ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوگا. وہ اور بات ہے کہ ایف بی آر کے اندر بھی ہم ریفارمز کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں، آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں تاکہ ایف بی آر کے اندر بھی ریفارمز ہو. لیکن ویلتھ کریشن سے ہم پیسہ اکٹھا کریں گے، اپنی ریونیو اکٹھا کریں گے، جو کہ پھر جس کے اوپر ملک چلتا ہے. اور جو اس کا دوسرا فیز ہے کنسٹرکشن انڈسٹری، اس کے لیے جس طرح جنرل حیدر نے بتایا، ہم نے بڑے انسینٹیوائز کیا. اور میں نے جب کنسٹرکشن انڈسٹریز کی میٹنگز لیں تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ جو ایک وقت پہ سسٹم بنتا ہے سہولت پیدا کرنے کے لیے انڈسٹری کی، جو لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کے لیے سسٹم بنتا ہے، وہی سسٹم جب ڈی جنریٹ کرتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو وہی رکاوٹ بن جاتا ہے. تو ابھی میں جب لوگوں سے بھی بات کر رہا تھا تو مجھے اندازہ یہ تھا کہ اس چیز کا ہمیں احساس نہیں ہوا کہ یہ جو کنسٹرکشن ہے اس سے تو اکانومی اٹھتی کنسٹرکشن پہ ہے. لیکن جب اب میں یہ میٹنگز لی تو میں نے ریئلائز کیا کہ ہر جگہ رکاوٹ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے تھی. تو اس لیے ہر ہفتے میٹنگ کر کے آہستہ آہستہ یہ رکاوٹیں دور کی، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ آج ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر تیزی سے اوپر جا رہا ہے. لیکن میں نے یہ بھی سوچا کہ یہ ہر جگہ یہی پرابلم ہے. اب ہم ساری چیزیں تقریباً امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں، بڑی کم چیزیں بناتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے اس کی اوپر توجہ نہیں دی کہ ہم کیوں امپورٹ کرتے ہیں. 22 کروڑ ہے پاکستان کی آبادی. 22 کروڑ آبادی کا مطلب بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان، انٹرنل مارکیٹ اتنی بڑی ہے. تو جب 22 کروڑ کی آپ کی آبادی ہو تو کیا وجہ ہے کہ ہم اکانومیز آف اسکیل نہیں کر سکے؟ ہم کیوں نہیں چیزیں پاکستان کے اندر بنا سکے؟ ساری ملٹی نیشنلز کو اصولاً پاکستان آنا چاہیے، کیونکہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے، ان کو یہاں اپنی انڈسٹری ریلوکیٹ کرنی چاہیے. لیکن ہر جگہ ایک سسٹم رکاوٹیں ڈالا ہوا بیٹھا ہے، جو کہ ایک بجائے انسینٹیوائز کرنے کے انڈسٹری کو یا امپورٹ سبسٹیوشن میں، وہ بلکہ ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو ہم نے اب یہ اگلا جو میرا پورے اب کانسنٹریشن ہوگی پاکستان میں، ایکسپورٹس کیسے بڑھانی ہے اور امپورٹ سبسٹیوشن کیسے کرنی ہے. کیونکہ جب تک ہم اپنے اس ملک میں زیادہ ڈالرز پاکستان میں نہیں آئیں گے بنسبت جو پاکستان سے باہر زیادہ ڈالرز جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ، اگر یہ ڈیفیسٹ میں رہے گا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، ویلتھ کریشن ہے، ملک نے دولت میں اضافہ ہونا ہے، تو وہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں، اور ایکسپورٹس بڑھائیں اور پھر امپورٹ سبسٹیوشن کریں. کیونکہ ابھی میں یہ دیکھ بھی رہا تھا کہ کئی چیزیں، اب چھوٹی سی چیز ہے، ٹائلز کے اوپر گلیز کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں گلیز بنانا پاکستان میں. ایک ملک اگر نیوکلیر ویپنز بنا سکتا ہے اس کے لیے، اور راکٹ سائنس جس ملک میں ہے، اس میں کیا مشکل ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گلیز اور یہ چیز، صرف اس لیے کہ سسٹم میں رکاوٹیں ہیں، اور اگر ہم انسینٹیوائز کر دیں تو سب کچھ بن سکتا ہے. تو اب میری آج ہی میں ایکسپورٹرز کی میٹنگ کر کے آیا ہوں، اور میرا پورا پلان ہے کہ اب ایکسپورٹس کو ہم ہر طرح ان کو انسینٹیوائز کریں گے، سارے ایکسپورٹ سیکٹر کو، اور جدھر ہو سکے لوگوں کو انکریج کریں گے ایکسپورٹس کرنے کا. کیونکہ ویلتھ کریشن ایکسپورٹس کے ساتھ ہوتی ہے. اور اگر چائنا کی اگر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ایک فینومنل پاور بنا ہے، تو انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے اپنے ملک میں ایکسپورٹس کو انسینٹیوائز کیا تھا. کیسے ایکسپورٹس پروسیسنگ زونز پہلے بنائیں، کیسے باہر سے کمپنیز آئیں، پھر انہوں نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی، اور یہ ہمارے سامنے 35-40 سال کے اندر دیکھتے دیکھتے چائنا کہاں پہنچ گیا. اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم پاکستان اوپر نہیں جا سکتا. صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس چیز کے اوپر، ہم نے کبھی اس کے اوپر کانسنٹریٹ ہی نہیں کیا کہ اگر ہم نے آنے والی جنریشنز کو ان کے لیے ویلتھ کریشن، اس ملک کی دولت بڑھانی ہے، تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گے.
اور اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی تھوڑی دیر کے بعد پھر کرنٹ اکاؤنٹ کا کرائسس آئے گا، ڈیفیسٹ ہوگا، آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، وہ ریسٹرکشن لگا دیں گے، وہ اکانومی کو چوک کر دیں گے، اور پھر ہم اسی سائیکل کے اندر پھنسے رہیں گے ایک لو گروتھ ملک کا۔ تو انشاءاللہ یہ میرا دوسرا ٹارگٹ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے پولوشن سے، گلوبل وارمنگ سے۔ یہ بہت بڑا کرائسس آ گیا ہے۔ آپ کبھی ٹی وی اب دیکھیں اپنا تو کہیں گرمی اتنی پڑی ہے کہ آگیں لگی ہوئی ہیں، اور کہیں اتنے سیلاب آئے ہوئے ہیں کہ ملک ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا ویدر پیٹرن جو چینج ہو رہا ہے، یہ فنومنا، پہلے لوگ سمجھتے تھے نا کہ یہ کوئی دیوانوں بات کر رہے ہیں، یہ ایکچولی ریالٹی ہے۔ اگر ہم نے اپنے ملک کو یہ ویدر پیٹرنز کی جو چینجز آ رہے ہیں اس سے بچانا ہے، تو ہمیں اپنے ملک کو جو یہ جو ہماری 10 بلین ٹری سونامی، اس کا ہے مطلب کیا کہ اپنے ملک میں درخت لگائیں، سبزہ کریں، کیونکہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ کا فارسٹ کور ہوتا جاتا ہے اتنی موئسچر زیادہ ہوتی ہے، بارشیں اٹریکٹ کرتی ہے، پولوشن ابزارب کرتی ہے، اور سب سے زیادہ ٹیمپریچر نیچے رکھتی ہے۔ اب آپ پنڈی چیمبر آف کامرس ہیں، میں جب بھی پنڈی کے اوپر سے گزرتا ہوں، سارا پنڈی ایک کانکریٹ سلیب بن گیا، اوپر سے لگتا ہے کہ ساری کانکریٹ ہے۔ ہم پنڈی جب آتے تھے بچپن میں تو یہ بڑا ایک ہرا شہر اور ایک بڑا پولوشن فری شہر ہوتا تھا۔ میں پڑھا تھا کہ 1914 میں پنڈی میں 4 فٹ برف پڑی تھی، 1914 میں ایک گیزیٹیئر پڑھ رہا تھا۔ تو اس کا تو موسم بالکل ہی مختلف تھا۔ تو جب آپ ایک شہر پورا کانکریٹ بن جائے گا تو موسم نے تو گرم ہونا ہی ہے، اور اس کے پھر بڑے اثرات ہوتے ہیں، پھر فلڈنگ بھی ہو جاتی ہے۔ یہ جب زیادہ ہیٹ ہوتی ہے تو اسے فلڈنگ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو یہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ سارا ہم مانسون پلانٹیشن کر رہے ہیں، بہت زیادہ ہم نے شہروں کے اندر اب درخت اگانے ہیں۔ ایک تو وہ چیز، دوسرا یہ پولوشن ابزارب کرتا ہے۔ لاہور میں اپنی زندگی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاہور جیسا صاف شہر اور سٹی آف گارڈن کہا جاتا تھا، پشاور کو سٹی آف گارڈنز کہا جاتا تھا۔ اب لاہور کی جو پولوشنز لیول ہیں وہ ڈینجر لیول سے بھی اوپر چلی گئی ہیں، کیونکہ درخت کا سارا کور ختم کر دیا ہے۔ کسی نے نہیں سوچا گرین ایریاز کا، سارے گرین ایریاز آخر میں ختم ہو گئے۔ اور جو شہر ہیں، شہر پھیلتے جا رہے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ اسلام آباد کی کہ ہماری جو انوائرمنٹل منسٹری ہے اس نے بتایا کہ 1960 سے جب اسلام آباد شروع ہوا، 2010 تک جتنا اسلام آباد تھا، 2010 اور 2020 میں اتنا ہی بڑا اسلام آباد بن گیا۔ تو جس تیزی سے یہ پھیل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، میں نے ساری جگہ کہا ہوا ہے کہ ہر شہر کا ماسٹر پلان بنے گا۔ ماسٹر پلان بنے گا، اس کے بعد گرین ایریاز کے اوپر کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکے گی، اور شہروں کے اندر بھی جو گرین ایریاز ہیں ان کو بچانا ہے۔ اور یہ جو اپنا ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم اب آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ گندم اگائی ہے اس باری، اس کے باوجود 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی پڑی ہے ہمیں، کیونکہ آبادی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے گرین ایریاز نہ بچائے اور یہ کم ہوتے گئے تو آخر میں بہت بڑا پرابلم ہوگا فوڈ سیکیورٹی کا۔ تو اس لیے شہروں کے ماسٹر پلانز اب شہروں کو اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ ہم نے 2 شہر پلان کیے ہیں، ایک راوی سٹی کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ جو لاہور کا پانی ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے، اور جو راوی دریا ہے وہ بالکل ایک سیوریج کا نالہ بن چکا ہے۔ تو راوی کو بھی بچانے کے لیے بیراجز بنا رہے ہیں، اس کے اوپر ایک پورا شہر، اور اس کے ایک پوری لیک بنا رہے ہیں۔ اور لیک اس لیے بنا رہے ہیں کہ لاہور کا گراؤنڈ پانی اوپر آنا شروع ہو، تو اوپر لیک بنا رہے ہیں، اس کے ارد گرد پورا ایک نیا شہر جو اوپر جائے گا، بجائے پھیلتا جائے لاہور اوپر جائے گا، اور پھر پورا ایک فارسٹ، پورا جنگل، کوئی 70,000 درخت اگا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، تاکہ وہ ایک پہلی دفعہ ایک پلانڈ گرین سٹی بنے۔ اور مقصد یہ لاہور کو بچانا ہے، کیونکہ لاہور تو اس وقت
ویسے ہی چاروں طرف قصور شیخو پورے تک پہنچ گیا. نہ اتنے بڑے شہروں کو آپ ان کے لیے پولوشن روک سکتے ہیں، نہ آپ ان کو پانی صحیح طرح دے سکتے ہیں، کیونکہ لاہور میں بھی ٹینکر مافیا تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا اگر اسی طرح جاتا رہا. اور نہ ہی وہاں گندگی آپ اٹھا سکتے ہیں، نہ پروسیس کر سکتے ہیں، نہ جو سیوریج ہے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سارا یہ پلان شہر تباہ ہو رہے ہیں ہمارے. تو اس کے لیے ماسٹر پلان بنا رہے ہیں سارے شہروں میں، اور اس کے بعد سارے گرین ایریاز بچا رہے ہیں، شہروں کو اوپر لے کے جا رہے ہیں. شہروں کے اندر جو ابھی بچ گئے ہیں گرین ایریاز ان کو بچا رہے ہیں. اور پھر جو قبضے ہوئے ہیں شہروں کے اندر سرکاری زمینوں پہ طاقتور لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، ان قبضہ گروپس کے پیچھے جا رہے ہیں اور یہ قبضے ختم کر رہے ہیں اور ان ساروں کو گرین ایریاز کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایک بہتر پاکستان چھوڑ کے جائیں. تو میں آخر میں پنڈی چیمبر آف کامرس کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس ایکسپوز کا. اچھا آپ نے مجھے آئیڈیا دی ہے یہ کنونشن سینٹر کا. انشاءاللہ آپ کو خوشخبری سناؤں گا تھوڑی دیر کے بعد. شکریہ.